حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاہلیت اور جہالت اسلام سے پہلے کا جو معاشرہ تھا اور جو زمانہ تھا اس کے بارے میں سب سے پہلے اسلام نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا میں لوگوں کی جو حالت تھی روحانی طور پر یا مادی طور پر، اپنے دین کے ساتھ لوگوں نے جو سلوک کیے ہوئے تھے اور اپنی دنیا کے ساتھ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ سب کچھ جاہلیت پر مبنی تھا۔ اس لیے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام سے قبل جاہلیت کا دورہ تھا۔ قرآن مجید سے پہلے یہ اصطلاح جاہلیت کی کسی نے استعمال نہیں کی، یہ خالصتاً قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ قرآن مجید نے بے شمار جگہ پر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ لوگ جاہلیت کے پیروکار ہیں، جاہلیت کو پسند کرتے ہیں، جاہل قوم ہیں۔ تو قرآن مجید سے سمجھنا پڑے گا کہ قرآن مجید کی نظر میں، قرآن مجید کے معنی میں یہ جو جاہلیت کی اصطلاح ہے اس سے کیا مراد ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل سے موضوع بحث بنایا ہے کہ اسلام ہمیں جو بار بار ڈراتا ہے کہ جاہلیت سے بچو، اور اسلام جو جاہلیت کا تعارف کرواتا ہے اور اسلام کے مقابل کرواتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف قول ہے کہ جس بندے نے جاہلیت کو نہیں سمجھا اس نے اسلام کو نہیں سمجھا، اور جس نے اسلام کو نہیں سمجھا اس نے جاہلیت کو نہیں سمجھا۔ گویا اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلام کی ضد جاہلیت کو سمجھا جائے۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ علم کا نہ ہونا، آسان سی بات ہے، جہالت علم کے مقابل ہے جہل، عالم آدمی کا متضاد ہے جاہل۔ تو علم کا نہ ہونا ایک تو یہ جہالت ہے، عام سادہ سی بات ہے، اور ایک ہے علم ہونے کے بعد اس علم کی اتباع نہ کرنا، عدم اتباع علم، جانتے بوجھتے ہوئے چیزوں کو چھوڑ دینا، خراب کر دینا، اور جو علم بندے کے پاس موجود ہے اس علم کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ بھی جاہلیت ہے۔ اب یہ جو اصطلاح قرآن مجید نے استعمال کی، جس کا معنی ہم نے یہ سمجھا کہ علم کا نہ ہونا یا علم ہونے کے بعد اس کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ دونوں جاہلیت کے مظہر ہیں۔ تو قرآن مجید اس علم سے کیا مراد لیتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو بھی چیز اللہ رب العالمین کے علم سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کے دین سے سوا ہوگی وہ جاہلیت کی بات ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بھری پڑی ہے جاہلی معاشروں سے، جاہلی رویوں سے۔ یہ کوئی اسلام سے پہلے کا دور نہیں تھا جو ختم ہو گیا، اور اسلام کے بعد اب دوبارہ کبھی وہ جاہلیت لوٹ کر نہیں آئے گی۔ 21ویں صدی میں بیٹھ کر علوم و فنون جب اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دورہ ہے، اس دور میں بیٹھ کے کسی بندے کو یہ سمجھانا کہ پوری انسانیت جاہلیت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے،
وہ کہے گا تم کیسی بے وقوفانہ باتیں کرتے ہو؟ تم دیکھو کہ ترقی کتنی ہو چکی ہے، سائنس کہاں پہنچ گئی ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہ تک چلا گیا، تم کہتے ہو کہ یہ جاہل ہے۔ ہاں، قرآن مجید کی اصطلاح میں، قرآن مجید کی نظر میں یہ جو جاہلیت ہے اس کا کوئی مخصوص وقت اور اس کا کوئی مخصوص معاشرہ نہیں۔ رومی تہذیب و تمدن میں بہت آگے تھے، یونانی علم و ادب میں، فلسفہ و منطق میں بہت آگے تھے، لیکن وہ جاہل معاشرے قرار پائے کیونکہ وہ اسلام کے نور سے، دین کے نور سے، ہدایت کے نور سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روشنی سے بالکل عاری تھے۔ آج کے دور میں بھی جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنی عقل کی بنیاد پر میں اپنا انتظام، اپنا زندگی کا جو نظام ہے وہ چلا لوں گا، اللہ کی ہدایات کی، اللہ کے دی ہوئے علم کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یقیناً وہ جاہلیت کے دور میں رہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں، بڑی اصولی اور عقیدے کی اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم انسانیت کی ساری بے چینی، پوری دنیا کے اندر جو سارا بگاڑ اور فساد ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ دولت، پیسہ، مادیت پرستی، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، اور جو ہے نا انسانوں کے درمیان یہ تفاوت۔ بھائی یہ سب بہت چھوٹے مسئلے ہیں، یہ سب بہت چھوٹی بیماریاں ہیں، اور انسانوں نے جب اللہ تعالیٰ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی عقل اور اپنے شعور کی بنیاد کے اوپر انسانوں کے لیے کوئی بھی حل نکالنے کی کوشش کی ہے، کوئی بھی نظام لانے کی کوشش کی ہے، بے شمار نظاموں کا تجربہ ہوا، سوشلزم آیا، مارکسزم آیا، کیپٹلزم آیا، یہ جدید دور کی، اس سے پہلے کتنے ہی تجربات انسانوں نے خود اپنے لیے کیے۔ اپنے عروج کے دور میں جب سوشلزم کو تمام وسائل میسر تھے، اس وقت جب کیپٹلزم دنیا کے تمام وسائل پر حاوی ہے، اس وقت یہ کیپٹلزم ناکام ہو رہا ہے۔ سوشلزم کو جب دنیا کی سپر پاور کی حمایتیں حاصل تھیں، اس وقت سوشلزم ناکام ہو رہا تھا، لیکن اسلام بطور نظام اپنے پسماندہ ترین دور میں بھی، آج کا دور لے لیں، اسلام بطور نظام دنیا میں کہیں بھی پریکٹس نہیں ہو رہا، اس کے باوجود اسلام ناکام نہیں ہو رہا۔ حل صرف اسلام کے پاس ہے، نظام صرف اسلام کے پاس ہے، اور جتنے بھی ازم انسانوں نے تجربہ کیے، ان میں جتنی بھی کوئی خوبی تھی نا، وہ ساری خوبی اسلام کی جو چند خوبیاں اس میں رہ گئی تھی نا، اس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی تھی، نہیں تو اصلاً وہ سارے کے سارے نظام فساد اور بگاڑ ہی تھے۔ آج اگر کسی بندے کو یہ بات سمجھانی پڑے کہ بھائی ہمارے انفرادی مسئلے ہوں یا ہمارے اجتماعی مسئلے ہوں، ہمیں ملکی لیول پر قوانین بنانے ہوں یا ہمیں اپنی انفرادی اور اپنی گھریلو زندگیوں کے اندر کوئی اصول ضابطے متعین کرنے ہوں، تو رہنمائی لینی پڑے گی اسلام سے۔ تو وہ کہتے ہیں 21ویں صدی میں بیٹھ کر، اس جدید دور میں بیٹھ کر ہم 1400 سال پرانی باتوں کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ کہ اس جدید دور میں اسلام کیسے پریکٹس ہو سکتا ہے، یہ وہ جدید جاہلیت ہے، یہ وہ پڑھی لکھی جاہلیت ہے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹروں کو، دانشوروں، مفکروں اور فلاسفروں کو، ارباب حل و عقد، اقتدار اور اختیار کے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ جدید جاہلیت لپیٹے بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جاہلیت کے ساتھ، اس ماڈرن جاہلیت کے ساتھ ان کی ساری شہوات وابستہ ہیں، ان کے سارے فائدے وابستہ ہیں۔ اگر وہ اس کو چھوڑ دیں،
اور اسلام کی بات کریں، اسلام کی بطور نظام بات کریں، تو ان کو وہ سارے فائدے چھوڑنے پڑتے ہیں، ان کی ساری وہ دنیاوی خواہشات اور شہوات جو ہیں وہ ان سے چھوٹ جائیں گی، جس کی بنیاد پر وہ انسانوں کو بالکل اپنا غلام بنا کر رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ اس دور میں پوری انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ساری انسانیت کے بیماریوں کا، ساری انسانیت کی بے چینی کا جو علاج ہے وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے نظام۔ پیدا اللہ نے کیا، اللہ نے مٹی سے بنایا، فرشتوں نے سوال کیا، کہا اللہ یہ تو زمین میں فساد پیدا کرے گا، مٹی سے ہی پیدا بھی ہوتے ہیں، مٹی میں ہی مر کے دفن بھی ہو جاتے ہیں، مٹی میں خیر بھی ہے، مٹی میں شر بھی ہے، اللہ یہ آدم کی ذریت یہ تو بڑا فساد پیدا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتایا، اللہ نے کہا میں نے ان کو علم دیا ہے۔ وہ علم کس چیز کا دیا ہے؟ اپنا شریعت کا علم، دین کا علم۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ باقی جتنے بھی علوم ہیں دراصل وہ فنون ہے، لیکن ہم ان کو علم سمجھتے ہیں۔ ریاضی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، یہ سب فنون ہیں، مہارتیں ہیں۔ اصل علم کیا ہے جس سے انسان ہر قسم کے شر سے بچ سکتا تھا؟ وہ علم وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے بھیجا۔ اور آج اس علم سے ہر بندہ بھاگ رہا ہے اپنی اپنی سطح پر، عام آدمی بھی، مذہب پسند آدمی بھی، جو خود کو پکا نمازی، حاجی، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا، منہ پر داڑھی رکھی ہوئی اور خود کو مسلمان فخریہ سمجھتے ہوئے، وہ بھی اس جاہلیت کی لپیٹ میں ہے۔ کیوں؟ وہ اسلام کو بطور نظام نہیں اپنانا چاہتا۔ جدید جاہلیت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ٹھیک ہے مذہب کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، دین کا نہیں، مذہب کا، کیونکہ دین اس زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر حاوی۔ مذہب چند رسومات کا نام ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیا، صدقہ خیرات کر لیا، بس یہ مذہب ہے۔ جدید جاہلیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مذہب کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، باقی تجارت ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو، معاش ہو، جتنے معاملہ، اس میں مذہب کی قید سے ہم آزاد ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اور بڑے ٹھٹھے کے ساتھ اور مذاق کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان، بس جمہوریہ پاکستان، اس کے ساتھ اسلامی لگانا کیوں ضروری ہے؟ اس سوچ نے پوری دنیا کو بگاڑ رکھا ہے، پوری دنیا کو، کہ بھئی ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ہم اپنے قوانین، اپنا نظام اپنی عقل سے بنائیں گے۔ حالانکہ پیدا اللہ نے کیا، خمیر انسان کا اللہ نے بنایا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انسانوں کو کون سا نظام دینا ہے، کون سا طریقہ دینا ہے جس سے انسانوں کے اندر خیر رہے۔ لیکن انسان، یہ ہے وہ جدید جاہلیت، اور اس کی دو بنیادی قسمیں، مذہب کو بہت زیادہ اختیار دے دینا، یہ بھی پچھلے تاریخ میں بھری پڑی ہے۔ احبار اور رہبان کو، اپنے پیروں پیشواؤں کو، اپنے اماموں مولویوں کو، ان کو اس قدر سر چڑھا لینا مذہب کے نام پر کہ ان کا کہا حرف آخر تھا۔ یہ مذہب نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ مذہب کو بالکل چھوڑ دینا کہ بھئی ہمارا تو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس عیسائی ہیں تو وہ ہفتے میں ایک دن چرچ چلے جائیں گے، ہندو ہیں تو وہ بھی ایک دن مندر چلے جائیں گے، مسلمان ہیں تو وہ بھی جمعہ کے جمعہ مسجد ہو آئے گا، بس اسلام اسی کا نام ہے۔ نہیں میرے بھائی، اسلام تو پوری زندگی کا نظم ہے، انفرادی سے لے کے اجتماعی تک، اور اس کو اپنانے سے ہر بندہ، آپ اور میں بھی، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اسلام بطور دین ہم سے کیا کیا تقاضے کرتا ہے، ہم پر کیا کیا پابندیاں لگاتا ہے، آپ یقین کریں کہ ہم میں سے بیشتر لوگ وہ خود ٹھٹک جائیں گے، رک جائیں گے کہ اتنی سخت پابندیوں میں ہمیں رہنا پڑے گا، اتنے سخت نظام میں ہمیں زندگی گزارنی۔ لیکن یہی اصلاً انسانیت کے لیے سراسر فائدے کی بات ہے اور خیر کی بات ہے، اور اللہ نے اس کے لیے آسمان سے دین اتارا، شریعت اتاری، اسلام کو بھیجا، اور کہا کہ یہ تمہارے سارے دکھوں کا، ساری بیماریوں کا، ساری دردوں کا علاج۔ آج جب بھی کہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ملک کے اندر ہو یا پوری دنیا کے اندر ہو،
چاہیے تو یہ کہ ہم سب سے پہلے اسلام کی طرف بھاگیں، ہم سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹیں۔ مسائل، مصائب، ساری چیزیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ان کا حل بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن نہیں، ہمارا اجتماعی شعور کیا ہے کہ ہم فوراً عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کرتے ہیں، ہم فوراً اپنے تجزیے اور تبصرے کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کے اسباب اور اس کا یہ، اس کا حل، اور اس کو اس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، اس کو اس طرح سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بھائی، اب آپ اس بات کو سمجھیے، ہمارے ملک میں جتنے بھی فسادات بپا ہیں، ہمارا معاشرہ جن بگاڑ کا، جن بیماریوں کا شکار ہے، اگر ہم نے ان بیماریوں سے نکلنا ہے، اگر ہم نے ان سارے پریشانیوں سے نکلنا ہے، تو اللہ رب العالمین کا جو طریقہ ہے، اللہ رب العالمین کا جو دیا ہوا نظام ہے، اس کو اپنانے میں خیر۔ عرصہ دراز ہوا، صرف ایک بات کو آج ہم تذکرہ کریں گے، اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں جن کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ رب العالمین کا دیا ہوا طریقہ کیا ہے، لیکن صرف ایک چیز کو آج سمجھیے کہ عرصہ دراز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک جنگلی معاشرہ، ایک درندگی پر اور بہیمیت پر مبنی معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں، ہم خود جب اپنے معاشرے کی یہ کریہ شکل دیکھتے ہیں، ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم کیسے لوگوں میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے ارد گرد کیسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس حال تک اپنے معاشرے کو پہنچانے میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے ارباب حل و عقد اور اقتدار و اختیار کا، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو سارے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل اسلام پیش کرتا ہے، چلو اسلام کی نہیں مانتے، کچھ منطقی باتوں کو ہی مان لو، لیکن نہیں، جب کہا جائے کہ اللہ کی حدود، اللہ کے قوانین، اللہ کا نظام، تو کہتے ہیں بھئی ایسے سخت قوانین، ایسا سخت نظام، ہم سزائے موت دینا شروع کر دیں لوگوں کو، ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، ہم لوگوں کو قتل شروع کر دیں، یہ تو بڑی درندگی ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر اس کو تسلیم نہیں کرتا، ہم نے یونائٹڈ نیشن میں بیٹھنا ہے، ہم نے دنیا کی قوموں کے ساتھ بیٹھنا ہے، دنیا میں تو سزائے موت کہیں نہیں دی جاتی، پاکستان میں سزائے موت ہم کیوں دیں؟ حالانکہ ان عقل کے بدھوؤں کو، ان اندھوں کو خود اندازہ نہیں ہے کہ دنیا ساری نے سزائے موت کو، وہ ممالک بھی، آپ کہیں گے اچھا جی آپ سعودیہ کی بات کریں گے، سعودیہ بھی تو مسلم ملک ہے، یہ ریڈیکل سزائیں، وحشیانہ سزائیں جو ہیں، یہ تو اسلام کا بڑا چہرہ مسخ کرتی ہیں، دنیا میں تصویر یہ جاتی ہے کہ اسلام بڑا متشدد دین ہے۔ نہیں بھائی، آپ سٹیٹسٹکس اٹھا لیجئے، بلکہ یونائٹڈ نیشن تو خود کہتا ہے کہ دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو وحشیانہ انداز سے سزائے موت دیتے ہیں اور ہمیں اس کا ریکارڈ نہیں پیش کرتے، ہمارے سامنے ڈسکلوز نہیں کرتے۔ ان میں سر فہرست چائنا ہے، چین ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت دینے والا ملک چین، اور دنیا میں تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ سزائے موت دینے والا ملک خود امریکہ ہے۔ اگرچہ امریکہ کی کچھ ذیلی ریاستوں میں سزائے موت پر پابندی ہے، لیکن فیڈرل سطح پر، وفاقی سطح پر امریکہ میں سزائے موت پر مرسی ڈیتھ کا طریقہ، زہر کا انجیکشن لگا کے موت دے دینے کا طریقہ امریکہ نے رائج کیا، الیکٹرک چیئر کے اوپر بٹھا کے کرنٹ کے جھٹکے سے بندے کو مار دینے کا طریقہ امریکہ نے دنیا میں متعارف کروایا، اور بے شمار طریقے مجرموں کو سزا دینے۔ لیکن یہ سب کچھ جو چائنا کر رہا ہے، جو امریکہ کر رہا ہے، یہ دنیا کے دیگر اللہ کی وحی کی روشنی سے عاری معاشرے اور قومیں کر رہے ہیں، وہ سب جائز ہے، وہ سب روا ہے۔ اگر ایران سزائے موت دے، اگر سعودیہ میں سزائے موت کا قانون ہو، اگر پاکستان میں لوگوں کو پھانسی لگانے کی بات، نہیں، ہمیں دنیا میں سافٹ امیج پیش کرنا ہے، ہمیں دنیا میں اسلام کا جو مثبت چہرہ دکھانا ہے۔ ہم جب اس طرح کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے بھی دیکھو یہ مسلمان کیسے کام، حالانکہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ دنیا ساری کے مسئلوں کا حل اسلام میں ہے، بجائے اس کے کہ ہم دفاعی پوزیشن میں آ جائیں اور ہم اپنے ڈیفنس میں آ جائیں کہ نہیں بھئی نہیں، یہ تو اسلامی سزائیں ہیں ہی نہیں، یہ تو ملاؤں نے بنائی ہوئی سزائیں ہیں، یہ تو ملاؤں کا بنایا ہوا نظام ہے۔
میرے بھائیوں، آج سے 2 سال قبل، تقریباً 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا، اسی منبر پر میں نے تب بھی یہ موضوع زیر بحث لایا اور تب بھی یہی باتیں کی تقریباً، جب ہمارے پڑوس میں یہاں قصور میں ایک چھوٹی سی بچی زینب، جس کے والدین حج پر گئے ہوئے تھے، اس بچی کے ساتھ پیچھے درندگی ہوئی اور اس کی سر بریدہ لاش، بوری بند لاش اس کی تیسرے دن کوڑے کے ڈھیر سے ملی۔ سارے کا سارا معاشرہ ہل کر رہ گیا، بڑے احتجاج ہوئے، بڑی باتیں ہوئیں، بڑے دعوے ہوئے، بڑے نعرے لگے، سیلف پروجیکشن کے لیے، خود نمائشی کے لیے۔ کچھ جو ہے وہ ہمارے حکمران، سیاستدان، مذہبی لیڈران بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھے، ہمدردی کی، سب کچھ کیا، جی ہم اس ملک۔ اس کے بعد پے در پے خبروں کا ایک تانتا بندھا ہوا ایک سلسلہ ہے، مانسیرا سے، اٹک سے، ایبٹ آباد سے، کراچی سے، لاہور سے، سیالکوٹ سے، پشاور سے، پورے ملک کا کوئی دیہی علاقہ ہے، کوئی شہری علاقہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، جاہلوں کا علاقہ ہے، چھوٹی بچی ہے، بڑی بچی ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، جنسی زیادتی کے واقعات کی ایک مسلسل خبروں کا ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور بے حس ہو گئے۔ ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ہر بندہ اس پہ بیٹھا رپورٹر بنا ہوا، کوئی بھی خبر بریک کرنا، اور جس خبر کے اندر ذرا سی بھی سنسنی ہو، ذرا سا بھی تجسس ہو، اور اس کے اندر کوئی نیا پن ہو، چھوتا پن ہو، ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ یہ چیز سب سے پہلے۔ میڈیا کی جو چینلز کی دوڑ ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے نا، آپ اور میں، ہم میں سے ہر بندہ نیگیٹو، انسانی دماغ ہے نا، نیگیٹیوٹی کو قبول بھی بہت جلدی کرتا ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایک لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جاتے، لیکن اس نیگیٹیوٹی کے اثرات ہمارے اوپر کتنے شدید ہیں ہمیں اس کا بھی اندازہ۔ ہم اپنے معاشرے کو خود بیمار کر رہے ہیں، اپنے دوستوں، پیاروں، رشتہ داروں کو ہم نے خود نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، ان ایک تو تسلسل کے ساتھ منفی خبروں سے۔ اس کے بعد کئی واقعات ہوئے، یہ زینب کے جو افسوسناک واقعہ تھا، ہم نے کبھی اس کو زیر بحث نہیں بنایا، لیکن آج پھر اس موضوع کو دوبارہ ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہوا ہے کہ اب اس سے بڑا ایک سانحہ آپ ساروں کو معلوم ہے، شہ سرخیوں میں ہے، ہاٹ ایشو ہے، 2 دن سے اس پر بحث ہو رہی ہے، لیدے ہو رہی ہے، عام آدمی سے لے کے حکومتی ایوانوں تک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ موٹر وے کے اوپر پڑھے لکھے گھرانے سے ایک سمجھدار عورت وہ سفر کو نکلی ہے، اس کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس کے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کر دی جاتی ہے۔ اور ہمارا جو ایک قانون کا جو سسٹم ہے، ہمارا جو عدل و انصاف کا جو سسٹم ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ جو مدعیہ ہے، جو سروائیور ہے، اس کو وکٹم کہہ رہے ہیں، حالانکہ بدھوؤں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وکٹم تو بیچارے وہ ہوئے جو اس طرح کے معاملات میں جان کی بازی ہار بیٹھے۔ وہ مروہ کراچی میں جس کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کا سر اینٹیں مار مار کے کچل دیا گیا، وہ وکٹم ہے۔ یہ تو سروائیور ہیں بیچارے، مر جاتے تو اس سے بہتر تھا۔ جن 3 بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ درندوں نے اجتماعی زیادتی کی، وہ وکٹم ہوتے تو کیا اچھا ہوتا، لیکن وہ بیچارے سروائیور ہیں، ان کی باقی زندگی کس حال میں گزرے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ایک مجموعی رویہ کیا ہے؟ اردو میں مجھے اس کے لیے کوئی بہتر لفظ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن انگلش میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امپیونٹی۔ آپ میں سے کوئی بندہ شاید اس بات کو اردو میں اچھے معنی پہنا سکے، لیکن اس کا اردو میں کہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھنا، مجھے کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ میں تو مجید اچکزئی ہوں، میں نے دن دہاڑے کیمرے کے اندر میری ریکارڈنگ ہے، میں نے ایک وارڈن کو ٹکر ماری تھی، وہ مر گیا تھا، اور میں تو عدالت سے جو ہے نا وہ فتح یاب ہو کر نکلوں گا، وکٹری کا نشان بنا کر، اور ساتھ کہوں گا کہ مجھے اس ملک کے نظام عدل پر پورا یقین ہے، جس پر افسوس ہونا چاہیے تھا اس پر وہ فتح کا نشان۔ یہ ہے وہ امپیونٹی، خوف نہیں ہے کسی بھی بندے کو، یہ خوف نہیں ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ اور دوسرا، خواتین کے بارے میں بے شک ہم یہ کہتے ہیں
کہ ان سارے جرائم کا، ان سارے افسوسناک واقعات کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے پہلے عورت کو ننگا کیا، اپنی ضرورت کے لیے اس کو سرے بازار برہنہ کیا، جن سے بازار بنایا، پھر اس کے بعد ایک فطری جو خواہش ہے صنف نازک کی طرف، ایک دونوں جنسوں کی ایک دوسرے کی طرف، اس فطری خواہش کو دبانے کے لیے نکاح کو مشکل بنایا، ناممکن بنایا۔ گویا ایک شیر کو آپ نے عرصہ بھوکا رکھا، اور بھوکا رکھنے کے بعد آپ نے اس کو زنجیر سے باندھ دیا، اور ساتھ ایک جگہ پر اس کے لیے بڑا مرغوب گوشت سجا کے رکھ دیا۔ اب وہ زنجیر سے بھی بندھا ہوا ہے، بھوک سے بھی نڈھال ہے، جیسے کیسے اس کو موقع ملے گا اس کے بعد وہ کوئی اس بات کا خیال کرے گا کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، بھوک مٹانی ہے، وہ پل پڑے گا اس پہ۔ ایسے ہی سرے بازار عورتوں کو اول تو برہنہ کیا، میڈیا سے لے کے عام ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ پھر نکاح کو مشکل بنایا، ایک تو قانون کے ساتھ، اور پھر اپنے معاشرتی رسم و رواج کے ساتھ۔ 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں کرنی بھائی۔ اچھا جی 18 سال گزر گئے، 22 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، گھر والے کہتے ہیں تمہارا تو بھی کمانے کا کچھ سلسلہ نہیں، کماتے ہو تو بہت تھوڑا ہے، ابھی تو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو 12 سال کی عمر میں جس میں یہ بھوک پیدا ہو گئی تھی، آپ نے اس وقت سے اس کو بھوکا رکھا۔ جو تو رضامندی سے زناکاریاں ہو رہی ہیں وہ تو رپورٹ نہیں ہو رہی، پھر جب جرائم ہو جاتے ہیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ ان جرائم کو مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں، منفی خبریں نشر پر نشر کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ زینب کا جو قاتل تھا عمران، اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، پتا ہے آپ کو؟ کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ کیوں؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ بجائے اس کے کہ ہم جرائم کی خبروں کو نشر کرتے، جرائم سے سزا پانے والے لوگوں کی خبر کو نشر کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے رجم کی سزا دو، اور سزا دیتے وقت کیا کرو کہ لوگوں کے درمیان، مجمع عام کے درمیان اس کو نشان عبرت۔ سزا ہوتی کس لیے؟ ہم بچپن میں 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے، عربی کے استاد آتے، وہ پڑھانا شروع کرتے، خسر، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے نقلیں اتارنا شروع کر دی۔ جب باتیں بڑھی، شریف آدمی تھے بیچارے، 8-10 دن 15 دن انہوں نے برداشت کیا۔ ایک دن ایک لڑکے کو کان سے پکڑا، مرغا بنا کے جو اس کی چھترول کی اور مار ٹھڈے مکے اس کو جو ہے وہ، اس کے بعد کلاس میں کبھی شور نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ عبرت، سزا ہوتی عبرت بنانے کے لیے۔ آپ نے اس کو پھانسی لگا دی بند کمرے کے اندر، اور کسی چینل نے اس کی پھانسی کی خبر کو نہیں چلایا۔ زینب الرٹ بل کا شور مچا، حالانکہ وہ بل ان کمینوں درندوں کو تحفظ دینے کا بل ہے۔ بڑا شور مچا جی، جماعت اسلامی نے زینب الرٹ بل کی مخالفت کی ہے، مولانا عبدالاکبر چترالی سینٹ میں چیختے رہے نامنظور، ہم نہیں مانتے۔ بھئی مطالبہ تو یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی دو، 1 کو لٹکاؤ، 2 کو لٹکاؤ، 3 کو لٹکاؤ، 4، جب تک جرم ختم نہیں ہوتا لٹکاؤ۔ اسلام بھی یہی حل پیش کر رہا ہے، اور انسان کی عقل بھی یہ کہہ رہی ہے، عام آدمی کے جذبات بھی یہی ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ جو ہے نا وہ انسانی حقوق، اچھا درندوں کے انسانی حقوق ہیں، مجرموں کے انسانی حقوق ہیں، یہ انسانی حقوق کے یہاں نعرے لگانے والے جانوروں کے حقوق کے لیے باتیں کریں گے، لیکن انسانوں کے اوپر جو جانور چھوٹے ہوئے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں۔ میں پوچھتا ہوں فواد چودھری صاحب سے، کیا آپ ان انسانی جانوں کے اوپر حملہ آور درندوں کے حقوق کے زیادہ بڑے محافظ ہیں، یا ہمارے بچوں کے حقوق کے زیادہ بڑے محافظ؟ جب بھی یہ نعرہ بلند ہوتا ہے کہ ملک میں حدود اللہ کا نفاذ کرو، تو کہتے ہیں بھئی ایسی سخت سزائیں، نہیں، ہم عمر قید دے دیں گے، ہم 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیں گے۔ آپ کو پتا ہے 2300 سے زیادہ کیس رجسٹرڈ ہوئے جنوری سے لے کے جولائی 2020 میں، پنجاب کے اندر صرف 2500 کے لگ بھگ کیس۔ سزا کس میں ہوتی ہے؟ ایک میں کتنے پرسنٹ بنتا ہے؟ 2500 کیسز میں سے ایک کیس، اور ان 2500 کیسز میں سے 111 کیس اجتماعی زیادتی کے ہیں، اور 1200 سے زیادہ کیس چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے ہیں۔ شرم آتی ہے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے مسجد کے اندر مجھے اس بات کو کرتے ہوئے، لیکن یہ وہ کریہ تصویر ہے ہمارے معاشرے کی۔ اس میں ہمارا نظام تعلیم برابر کا شریک ہے، اس میں ہمارا جوڈیشری کا سسٹم برابر کا شریک ہے، اس میں ہمارے حکمران برابر کے شریک ہیں، اس میں آپ اور میں بطور والدین یا بھائی برابر کے شریک ہیں، کہ ہم نے بے حیائی کو فروغ دیا، ہم نے منفی خبروں کو فروغ دیا،
سزا کا مطالبہ نہیں کیا، تعلیم کے اندر ایسا کوئی حل نہیں پیش کیا کہ اپنے بچوں کو اخلاق بھی سکھایا جائے، بیٹیوں کی تربیت کے ساتھ بیٹوں کی تربیت پر بھی توجہ دی جائے، انسان پیدا کیے جائیں، حیوان نہ پیدا کیے جائیں۔ ہم سب اس میں شریک جرم ہیں، لیکن کم از کم شارٹ ٹرم حل، یہ تو لانگ ٹرم باتیں ہیں نا کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں یہ باتیں ڈالیں، ہم اپنے جوڈیشری سسٹم کو صحیح کریں۔ شارٹ ٹرم، بھائی ضیاء الحق نے پھانسی لگائی، 10 سال تک ملک میں دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پوری دنیا میں قانون موجود ہے، ملائیشیا میں موجود ہے، سعودیہ میں موجود ہے، ایران میں موجود ہے، جرائم نہیں ہوتے۔ آپ نے جرائم کو روکنا ہے، ہمارے بچوں کو تحفظ دینا ہے۔ آپ نے ہم سے سوال نہیں کرنے کہ تم رات کو کیوں نکلے، تم پیٹرول بھروا کے کیوں نہیں نکلے، تم اکیلے کیوں نکلے۔ وہ سب اپنی جگہ غلط ہے۔ عورت کو اکیلے محرم کے نہیں نکلنا چاہیے تھا، عورت کو کیا، مرد کو رات کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کے وقت کا تنہا سفر مجھے پتا ہے کہ کتنا خطرناک ہے، میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن تحفظ دیجئے، امن و امان دیجئے، یہ کسی معاشرے کی ترقی کے لیے سب سے ضروری ہے، اور اسلام کے سوا کوئی امن کا ضامن ہو نہیں سکتا۔ اقول قولی ھذا